عثمان گجر ادھر آؤ, یہ کنٹینر سے گرایا تھا. اچھا اچھا اچھا, ایک سیکنڈ. اللہ تعالیٰ پاکستان کے سب سے بڑا وہ کہتے ہیں نا سمبل بن گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکستان کا کنٹینر سے نماز پڑھتے ہوئے پہنچ چکے ہیں. ان کا ابھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں. ان کی ٹانگوں پر ہاتھوں پر چوٹ آئی تھی. ابھی آپ صحیح ہیں؟ اس وقت تو بڑی باتیں چل رہی تھی کہ کوئی فریکچر ہو گیا, کچھ ایسا ہو گیا, تو سب خیریت ہے. دوبارہ جائیں گے ڈی چوک؟ مائک دیجیے. تو قیادت تو نہیں جا رہی ڈی چوک؟ ہم تو تیار ہیں. ہمیں تو جب آرڈر آئے. کیا ہوا تھا اس ٹائم, ذرا اس حوالے سے بتائیں. جب آپ کنٹینر پہ نماز پڑھ رہے تھے یا ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے تھے, کوئی خبریں چل رہی ہیں ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہی تھی, بظاہر آپ لگ رہے تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. کیا ہوا تھا اس ٹائم, ذرا بتائیں. ایک تو میں جھوٹ نہیں بولتا, ایک تو میں مالک نے مجھے جو ٹائم دیا نا بہت قیمتی دیا ہے کہ 5 وقت میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. اینی ٹائم میں نے باوضو رہنا ہوتا ہے. تو وہ جو میں نماز پڑھ رہا تھا وہ حقیقت پڑھ رہا تھا. نماز کا ٹائم تھا, نماز میں پڑھ رہا تھا. نماز پڑھتے تو مجھے انہوں نے کرایا نہیں. تو انہوں نے ظلم کیا ہمارے ساتھ. ڈی چوک میں جو کچھ ہوا سب ظلم ہوا. تو آپ کنٹینر پر موجود تھے, تو کیا وہاں پہ کتنے لوگوں کو متاثر ہوئے جب گولیاں چلیں؟ تو آپ تو یعنی شاہد ہوں گے, وہاں پہ آپ موجود تھے. وہاں پہ بہت سارے لوگ تو بہت زیادہ تھے, باقی میں اکیلے ہی رہ گیا تھا اوپر. جب وہ ہلچل مچی وہاں ساری نیچے اتر گئی تو میں اکیلے ہی رہ گیا تھا ادھر. تو اس کے بعد جب میں گرا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں. ابھی خان صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں, انہیں ویلکم کریں گے انشاءاللہ ضرور. جان بھی آتا ہے. میڈم, یہ 5 اگست سے پہلے آئیں گے قاسم صاحب اور انشاءاللہ بتائیں گے جب آئیں گے. اور ان کی میں بات کر لوں کہ دیکھیں آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کس چیز کے. یاد رکھیں یہ جو پلان بناتے ہیں نا, جب خوف میں یہ جو پلان بناتے ہیں, یہ جو ظلم ہوتا ہے, خوف زدہ انسان ظلم کرتا ہے. خوف میں جب ہوتے ہیں ظلم کرتا ہے. اور یہ جیسے جب یہ کنٹینر پہ تھے, اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک ایسی آپ کو چیز دکھائی, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے کہ نماز پڑھتے انسان کو ایسے ملک میں, غازہ میں ہوتا تو ہمیں سمجھ آتی ہے. یہ پاکستان میں ایک نماز پڑھتے ہوئے شخص کو آپ نے کنٹینر سے نماز پڑھتے ہوئے کو اٹھا کے نیچے ڈالا. مجھے خوف آتا ہے کہ ہم دین سے اس طرح, دین سے بھی یہ جو لوگ ہیں یہ دین سے بھی ڈرتے ہیں, ہمارے دین سے بھی ڈرتے ہیں. تو یہ کوئی انڈیا کی فوج تو نہیں آئی ہے آپ کے اوپر حملہ کرنے. تو اس لیے ہمیں لوگوں کو تھوڑا سا اپنی سمت سیدھی کرنی پڑے گی. ہمیں اخلاقیات, عمران خان نے کہا جمہوریت جو ہے وہ اخلاقیات اس کا ایک بہت اہم ستون ہے. اگر آپ کی اخلاقیات, آپ کا دین آپ کے ہاتھ سے یہ بھی چلا جائے گا, پھر آپ کیا رہ جائیں گے؟ آپ کے اندر تو کچھ بھی نہیں رہے گا. آپ یہ جو ظلم اور یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں, یہ پھر آپ ڈاکے ڈالیں گے, آپ قتل کریں گے, یہی ہوگا نا پھر. یہ تو ظلم کا نظام. لیکن اللہ تعالیٰ کا کہ یہ حضرت علی کا قول ہے, سارے یاد رکھیں, کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں چلے گا انشاءاللہ. یہ ہے ساری دنیا میں سمبل بن گیا نا, ساری دنیا میں ظلم کا ساری دنیا میں ظلم کا. یہ ان کی مشکلات اس کا جواب ہے کہ نومبر اور ابھی اگست میں یہ اس سے زیادہ تیار ہے. جب اس قسم کی چیزیں کریں وہی تو بتا رہے ہیں کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. کیا وجہ کیوں نہیں سماعت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے جو بھائی اکیلے بہت گرمی تھی, اور بلکہ گرمی کا مہینہ اتنا سخت ہوتا ہے یہاں اڈیالہ کے اندر کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک تو گرمی کی وجہ سے جون, جولائی, اگست, ستمبر, ایون اکتوبر میں بھی بڑی عجیب سی ایک سخت قسم کی گرمی ہوتی ہے, اور اتنی شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے ایون ہمارے جو موبائل ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں, اتنی شدید گرمی ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ خان صاحب جس اندر سیل کے اندر رہ رہے ہیں, ایک چھوٹا سا سیل ہے, اس کی بجلی بھی بند کر دیتے ہیں, وہاں پنکھا بھی بند کر دیتے ہیں, اور اس تکلیف کے اندر وہ رہ رہے ہیں. آج ہم توشہ خانہ 2 کیس کی یہاں سماعت تھی, اس کے لیے آج ہم یہاں آئے تھے,
لیکن آج نہ وکلاء کو اجازت دی گئی اور نہ ہی فیملی کو ملاقات کے لیے اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے، جو کہ بنیادی طور پہ انڈیپینڈنٹ جو ٹرائل ہوتا ہے، آزادانہ منصفانہ فیئر ٹرائل، اس کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ایک ان کیمرہ ٹرائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدالت کے جج صاحب نے، جج شاہ رخ ارجمند صاحب جو اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد ہیں، وہ اس کیس کی سماعت کریں۔ انہوں نے کئی بار حکم دیا اندر سے کہ وکلاء کو اور فیملی کو بھیجا جائے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حالت یہ ہو چکی ہے کہ جج صاحب کا حکم جو ہے وہ ایک پولیس اہلکار تک نہیں مان رہا، اور اس نے 4-5 گھنٹے فیملی کو اور وکلاء کو یہاں باہر گیٹ پہ روکا رکھا، جبکہ پراسیکیوشن کی ٹیم بغیر کسی رکاوٹ کے وہ اندر جاتی رہی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک ناجائز قسم کا ٹرائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جس طرح اس ٹرائل کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات نہ ہو، خان صاحب کی ان کے وکلاء سے ملاقات نہ ہو، تاکہ یک طرفہ ٹرائل چلائے جائے، فیملی سے ملاقات نہ ہو، ان کی سیاسی رفقا سے ملاقات نہ ہو، تاکہ ایک جو سیاسی تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی، میڈیا کی آزادی اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جو تحریک کا خان صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے، تاکہ اس کے حوالے سے کوئی خان صاحب ہدایات نہ جاری کر سکے، لیکن خان صاحب نے قوم کو اتنا تیار کیا ہوا ہے کہ قوم اس وقت وہ مکمل طور پہ تیار ہے، اور قوم انشاءاللہ باہر نکلے گی۔ اب خان صاحب کو یہ جس طرح مکمل قید تنہائی کے اندر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، رابطہ منقطع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس طرح کبھی بھی آپ نے کبھی بھی کسی شخص کی آواز نہیں روک سکتے۔ خان صاحب کا پیغام تھا، بڑا واضح تھا، اور وہ کئی بار انہوں نے ریپیٹ کیا، اور ریپیٹڈ صورت میں بھی وہ عوام کے پاس، ان کی کارکنان کے پاس، ان کی پارٹی کے پاس پہنچ چکا ہے۔ سر، یہ توشہ خانہ 2 جو کیس بنا ہوا ہے، توشہ خانہ اس سے پہلے چلا، اس میں خان صاحب بری ہو چکے ہیں، اب توشہ خانہ 2 جو ہے یہ کیا ہے سر؟ ذرا اس کے بارے میں دیکھیں جی، یہ توشہ خانہ کیسز کی سیریز قائم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے 2022 کے اندر خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے ذریعے انہوں نے جو ان کی انکم ٹیکس ریٹرن تھی اس کا بہانہ بنا کے ان کو قومی اسمبلی کی رکنیت سے، یہ اکتوبر 2022 کی بات ہے، اس کے اندر انہوں نے سزا سنائی، نائل کیا۔ اس کے بعد پھر ان کو ان کی قومی اسمبلی کی سیٹ سے ڈی سیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو توشہ خانہ جج ہمایوں دلاور نے ایک کیس چلایا، اس کے اندر خان صاحب کو سزا سنائی گئی۔ یہ ہو گئے توشہ خانہ کے 2 کیس۔ اس کے بعد پھر توشہ خانہ جو 1 کیس جسے کہا جاتا ہے، جج بشیر صاحب نے، جس میں 31 جنوری 2024 کو سزا سنائی۔ اس کے بعد اسی سلسلے کا یہ وہی ایک ہی فیکٹ ہے، ایک ہی ایونٹ ہے اور ایک ہی اکرنس ہے، اور اسی کے اوپر مختلف کیسز بنائے جا رہے ہیں، جو کہ آئین کے آرٹیکل 13 کے، سیکشن 403 ضابطہ فوجداری کے، اور سیکشن 18 جو نیب آرڈیننس ہے اس کی واضح طور پہ خلاف ورزی ہے کہ نو ون کین بھی، کسی بھی شخص کو کسی بھی جرم کے اندر دوبارہ سے سزا نہیں سنائی جا سکتی، اور جس کا ٹرائل کیا جا چکا ہو، تو یہ ڈبل جبلٹی ہے، اور یہ آئین کی بڑی واضح خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ سر، یہ پچھلے کتنے ٹائم سے خان صاحب کی فیملی ہو گئی یا خان صاحب کی لیگل ٹیم ہو گئی، وکلا ہو گئے، ان لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا؟ یہ گزشتہ 6 ماہ سے نا اس کے بعد یہ بڑی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ فیملی کی، وکلاء کی، سیاسی رفقا کی، اکتوبر کے بعد تو اکتوبر 2024 کے بعد سیاسی رفقا کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد جو فیملی کی ہے 3.5 سال سے، ان کی ہمشیرہ حلیمہ خانم کو ملاقات سے روکا جا رہا ہے، اور پھر کا بہنوں کو ملاقات سے روکا جا رہا ہے، اور جو ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے وہ بہت کم ہے، اور وکلاء کو بھی گزشتہ 3 مہینے سے مسلسل روکا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ خالد یوسف چودھری صاحب تھے۔ جس طرح انہوں نے بتایا کہ توشہ خانہ کے جو کیسز ہیں بوگس، ان کی ایک سیریل چل رہی ہے۔ پہلے توشہ خانہ تھا، اس میں خان صاحب کو نااہل کر کے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا، اور اب یہ توشہ خانہ 2 جو ہے یہ پچھلے کئی ماہ سے اس کو لگا ہی نہیں رہے تھے، اور بالآخر یہ لگا، تو اب اس کی ٹرائل کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں فیملی کو اور نہ ہی وکلا کو اجازت دی جاتی ہے۔